چنانچہ بڑھاپے میں خاوند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خادمہ بن کر جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے تو جیسی کیسی ہے، اب اس کا حق اتنا تو بنتا ہے کہ اب مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اب مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خاوند نے اپنی ساری جوانی میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت اور ترس کا پہلو ایک دوسرے پر غالب ہوں گا، تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں کو آپس میں محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں ذرا جلد بازی طبیعت میں آ جاتی ہے اور غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ غالب ہوگا تو پھر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا آسان ہوگا۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں دو لفظ استعمال کیے۔ مودت کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور دنیا و آخرت میں سکون پائے۔ خاوند حضرات کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، گویا وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ پہلی ڈیمانڈ اس کی تحفظ ہے، وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے تحفظ چاہیے، اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ چاہیے۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار رہے تو پھر گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے۔ آخر وہ انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہے اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہے۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے۔ خاوند اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور برائی کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم میری خاطر اب یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئی تب تو ٹھیک ہے اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو کہے کہ ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں، تو اس سے احساس تحفظ پیدا نہیں ہوتی۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو قبول کرے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا حلم اتنا ہے اور ظرف اتنا ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر پھینک نہیں دے گا۔ جب خاوند کو بیوی یوں محسوس کریں گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میری زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خاوند کے گھر کی چھت عطا کر دی، میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں، مجھے آپ فکر کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کے اندر انجانا خوف نکل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، لہذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ازدواجی زندگی میں عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ یہ تحفظ اس کو فراہم کرے۔